مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ اگر نماز کی جماعت کا وقت ہو اور گھر میں کھانے کا دسترخوان لگا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ پہلے نماز پڑھیں یا کھانا کھا لیں؟ حبیب اللہ کراچی سے. دیکھیں اگر بھوک لگی ہوئی ہے شدید تو کھانا کھا لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لیں، لیکن اگر بھوک نہیں لگی ہوئی تو نماز پڑھ لیں، نماز کے بعد کھانا کھا لیں. اور سیٹنگ گھر میں ایسی بنانی چاہیے کہ کھانا ایسے وقت میں لگائیں، دسترخوان ایسے وقت میں لگائیں جب نماز کا وقت نہ ہو رہا ہو. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج روحانی تھا یا جسمانی؟ محمد زبیر بھکر کلور کوٹ سے. جمہور کا مذہب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج تھا وہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا. اچھا جناب. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ کرکٹ میچ کھیلنے کی وجہ سے جو پیسے ملتے ہیں وہ حلال ہے؟ مثال کے طور پر جیسے انٹرنیشنل کرکٹ جیسے شاہد آفریدی کھیلتے ہیں، اس طرح نیشنل لیول پر کھیلنے سے جو رقم ملے یا کوئی لیگ وغیرہ کھیلنے سے جو رقم ملتی ہے. دیکھیں وہ بظاہر ایگریمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹریکٹ کیا ہو رہا ہے. اگر وہ آپ کو ہائر کر رہے ہیں کسی بھی کھلاڑی کو کہ بھائی آپ ہمارے لیے کرکٹ کھیلیں، مثلا 4 میچز آپ کھیلیں یا ایک ٹورنامنٹ کھیلیں، ہم آپ کو اتنی فیس دیں گے، پر میچ ہم آپ کو اتنا پے کریں گے، تو ٹھیک ہے. کوئی اس میں کانٹریکٹ میں کوئی ایسا ایلیمنٹ اگر نہیں آ رہا کہ اس میں کوئی جوئے کا کوئی سود کا کوئی ایلیمنٹ آئے، اگر اس طرح وہ سمپل ہائر کر رہے ہیں کہ بھائی آپ آ جائیں اور آپ کو ہم ایک ٹورنامنٹ کا اتنا پے کریں گے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب عشاء کی وتر نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے؟ بالکل اس کی قضا ہوتی ہے، قضا لازم ہے اس کی. مفتی صاحب کیا آنکھ بند کر کے دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کے حوالے سے وضاحت فرما دیں، شکریہ. نجم فرام حیدرآباد سے. ہاں آنکھ بند کر کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب میرا سوال یہ کہ حبیب میٹرو بینک میں نوکری کرنا کیسا ہے، جائز یا ناجائز؟ حمزہ خان پشاور سے. دیکھیں حبیب میٹرو بینک کی جو اسلامک ونڈو ہے اس میں تو آپ جاب کر سکتے ہیں. جو سودی اس کی برانچیں ہیں اس کے اندر وہ کام، ان کاموں کی جابز کرنا جائز ہے جس میں براہ راست سود کے اندر انوالومنٹ نہ ہو. براہ راست اگر سود کے اندر انوالومنٹ ہوگی، جیسے بینک مینیجر ہوتا ہے، کیشیئر ہوتا ہے، وہ جاب ظاہر ہے کہ جائز نہیں ہے. لیکن براہ راست انوالومنٹ نہیں ہے سودی لین دین کے اندر، وہ جاب بینک کے اندر سودی بینک میں کرنا جائز ہے. اور جو اسلامک ونڈو ہے اس میں آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں. مفتی صاحب اگر کوئی شخص اگلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک شخص ٹھیک اس سے پچھلی صف میں نماز پڑھ رہا ہے، اگلی صف والا پہلے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ شخص پچھلی صف والے کے دائیں یا بائیں جانب سے نکل کر جا سکتا ہے، یا اس کو پچھلی صف والے کی نماز فارغ ہونے تک کا انتظار کرنا ہوگا؟ کیا کسی نمازی کے آگے سے رومال لٹکا کر بطور سترہ استعمال کرتے ہوئے نکل جانا درست ہے یا نہیں؟ انڈیا سے امان اللہ. دیکھیں اگر آپ پیچھے والے نمازی کے بالکل سیدھ میں آگے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ دائیں بائیں جا سکتے ہیں. نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، نمازی کے آگے سے اٹھ کے جانا منع نہیں ہے. آپ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے اٹھ کے جا سکتے ہیں، اس کے آگے سے گزرنا جس کو مرور کہتے ہیں وہ منع ہے. باقی رومال لٹکا کر بطور سترہ، یعنی پہلے تو کوشش کرنی چاہیے انتظار کر لیں تھوڑی دیر، 1-2 منٹ کی بات ہوتی ہے. کوئی مجبوری ہے تو رومال لٹکا کر اس کو سترہ بنا کر جا سکتے ہیں. مفتی صاحب اللہ پاک آپ کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ کیا فقط سیاسی بنیاد پر کسی کو کافر اور مرتد کہا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا. یہ جو ہمارے ہاں سیاست کے نام پہ کوئی کسی کو قادیانی، کوئی کسی کو یہودی یہ بنا دیتے ہیں، بالکل بھی یہ جائز نہیں ہے. آپ کا جس سے جو سیاسی اختلاف ہے، سیاسی منشور کی بنیاد پر، اپنی کارکردگی کی بنیاد پر آپ اختلاف کریں، لیکن کسی کو قادیانی بنانا، کسی کو یہودی بنانا بالکل جائز نہیں ہے. مفتی صاحب میں یونیورسٹی لیول کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کچھ لبرل مذہبی لوگ ہمیں ریڈنگ لسٹ بتاتے ہیں اور اس میں اکثر مذہبی لوگ بھی ایسی کتابیں بتاتے ہیں کہ ہمارا اسلاف سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ہم غلط نظریات کا شکار ہو جاتے ہیں اور اعتدال کی راہ سے ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کتابوں کی ایک ریڈنگ لسٹ بتائیں جس میں ہر موضوع کے متعلق کتابیں ہوں، جیسے کہ تفسیر، سیرت، حدیث، عقیدہ، تاریخ، تصوف، فقہ، فرقہ واریت، مغربیت وغیرہ. اور اس کے علاوہ اور کسی بھی موضوعات پر بھی کتابیں بتائیں جو ہم کالج یونیورسٹی والوں کے لیے فائدہ مند ہوں اور ہم گمراہ نہ ہو سکیں اور ہم مغربیت، الحاد اور دیگر مغربی نظریات کا مقابلہ کر سکیں. یا تو مختصراً اچھے کتب کا نام بتا دیں اور اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو کچھ اچھے مصنفین کے نام بھی بتائیں جن کو ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو کچھ مصنفین کے نام بتا دیتا ہوں، ان کی آپ کتابیں لے لیں، مختلف موضوعات پہ ان کی کتابیں ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتابیں، بہت بہترین کتابیں، اس میں الحاد کے موضوع پر، مغربیت، فلسفہ وغیرہ وغیرہ، تفسیر، سیرت، ہر موضوع پہ آپ کو مل جائے گی. بہت اچھی کتابیں ان کی. انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اسی طرح ان کی تاریخ دعوت و عظیمت، 6-7 جلدوں میں تاریخ دعوت و عظیمت ہے، بہت شاندار تاریخ انہوں نے لکھی ہے. اسی طرح اسلام اور مغربیت کی کشمکش، یہ ان کی ایک کتاب ہے. اور یورپ سے کچھ صاف صاف باتیں، اس طرح کا کوئی عنوان ہے. کافی کتابیں، یعنی آپ یہ نام
عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح، یہ بھی ان کی کتاب ہے، بہت شاندار، آج کل کے موضوع ماحول کے اعتبار سے بہت شاندار کتاب ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی صاحب کا آپ گوگل پہ نام لکھیں گے، ان کی کتابوں کی فہرست آ جائے گی۔ نمبر 1، مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب کی کتابیں بہت اچھی کتابیں ہیں، تدوین حدیث پر ہے، تدوین فقہ پر ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کی کتابیں محاضرات سیرت، محاضرات فقہ، محاضرات حدیث، محاضرات تعلیم، ان کی کتابیں بہت اچھی ہیں، اس کا مطالعہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، خصوصاً اس میں الانتباہات المفیدہ، اشرف الجواب، اور جو اس طرح کی عقلی موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے معارف القرآن، اس کو اپنے مطالعے میں رکھیں۔ تو یہ جو 4-5 میں نے مصنفین کا ذکر کیا، ان کی آپ کتابیں خریدیں، تقریباً ہر اہم موضوع پر آپ کو ان حضرات کی کتابیں بھی مل جائیں گی اور قابل اطمینان مواد بھی آپ کو مل جائیں گی۔